لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله مولانا العظيم. سورة البروج مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس میں جو منزلیں ہیں ان کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں. بروج جمع ہے برج کی. برج کہتے ہیں منزل کو. برج کہتے ہیں الگ الگ جو خانے ہیں، الگ الگ جو منزلیں ہیں، الگ الگ جو اسٹیج ہیں، ان کو برج کہا جاتا ہے. ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور فرمان ہے کہ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، یعنی ہم نے ایسے آسمان بنائے، یہ ہماری حکمت ہے اور یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم نے آسمان اور اس کے برج ہم نے بنائے ہیں تاکہ دنیا قائم رہے. کیوں کہ دنیا کے اندر جو یہ سیزن کی چینجنگ ہوتی ہے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، یہ بارش کا سیزن ہے، اس سیزن میں کراپ ہوگا، شوگر کین لگایا جائے گا اور اس سیزن میں کاٹا جائے گا اور اس سیزن میں یہ بڑا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اسی سورج کی وجہ سے، سورج اپنے اپنے اسٹیج میں جاتا ہے اور بعض اسٹیج میں سورج جاتا ہے تو اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، بعض اسٹیج میں سردی ہوتی ہے، بعض اسٹیج میں سورج جاتا ہے تو اس میں پھل پکتے ہیں. تو یہ سورج کی چال اور اس کے جو مختلف اسٹیج ہیں، ان اسٹیج پر جانے سے اس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے. جیسے گھڑی جب ہوتی ہے تو گھڑی کے اندر جب سوئی چلتی ہے تو جب ایک کے اوپر سوئی آئے گی تو 1 بجے گا، 2 کے اوپر آئے گی تو 2 بجے گا، 3 کے اوپر آئے گی تو 3 بجے گا. اسی طرح سے یہ سورج چلتا ہے اور مختلف اس کے اسٹیج ہیں. بعض اسٹیج پر جب یہ پہنچتا ہے تو اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، دوسرے اسٹیج پر کوئی اثر. تو یہ وہ بروج ہیں جن بروج کے اندر جب سورج پہنچتا ہے تو اس کا اثر دنیا پر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ والسماء ذات البروج،
قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے۔ وعدے کا دن یا تو قیامت کا دن ہے، یا ہر ایک کے لیے اس کے وعدے کا دن اس کی موت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت میں میرے دوستو دنیا کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگ موت کے دن سے ڈر کر کے اور قیامت کے دن سے ڈر کر کے اعمال صالحہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ وعدے کے دن کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ رب نے اپنے بندوں سے کیا اور تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ سب کچھ میرے دوستو کیا ہے؟ والیوم الموعود، یہ وعدے کا دن ہے۔ یعنی آج دنیا میں تمہیں جو ٹائم دیا گیا ہے، اس میں تم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کر لو۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو ایک وقت میں مقرر ہے، جب وہ وعدے کا دن آ جائے گا تو بس وہی ہو جائے گا سب کچھ۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ وشاہد، شاہد مانے گواہ، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں مشہود۔ شاہد اور مشہود کی قسم، اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو لفظ ہے یا تو شہود سے بنا ہے یا مشاہدہ سے۔ شاہد کے معنی حاضر آپ سن چکے ہیں، اور مشہود وہ جگہ ہے جہاں حاضری دی جائے۔ تو میرے دوستو جمعہ جو ہے وہ شاہد ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے جمعے کو شاہد کہتے ہیں۔ اور عرفات کا دن جو ہے وہ مشہود ہے، کیونکہ عرفات کے دن لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جمعہ شاہد ہے، یعنی یہ خود حاضر ہوتا ہے ہمارے پاس، اور عرفات کا دن جو ہے وہ مشہود ہے کہ لوگ میدان عرفات میں وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر شہادت سے ہو تم، شاہد کے معنی گواہ اور مشہود کے معنی جس کی گواہی دی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد ہیں، آپ سب کی گواہی دیں گے، اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں مشہود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گواہی دیں گے۔ آدھا میرے دوستو شاہد ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے آدھا، ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں یہ گواہی دیں گے، اور ہم مشہود ہیں کہ ہمارے اوپر گواہی دی جائے گی۔ آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں سب یہ گواہی دیں گے۔ وشاہد ومشہود۔ اور یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ یہ بھی گواہ ہے، بہترین گواہی دینے والا۔ سنگ اسود یہ بھی بہترین گواہی دے گا۔ رمضان کا مہینہ یہ بھی شاہد ہے، اور قرآن یہ بھی شاہد ہے۔ مگر کس کے لیے شاہد؟ اس کے لیے کہ جو کعبے سے عقیدت رکھتے ہوں، سنگ اسود سے جن کا تعلق ہو، رمضان اور قرآن سے جن کا تعلق ہو۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ شاہد ہے، سنگ اسود اور رمضان اور قرآن شاہد ہے۔ اور میرے دوستو جب یہ شاہد ہیں اور ان سے عقیدت رکھنا ضروری ہے، تو پھر جو قرآن والا ہے اور رمضان والا ہے ان سے عقیدت اور ان سے محبت تو عین ایمان ہے۔ اور ہم مشہور ہیں کہ یہ چیزیں قیامت میں گواہ ہیں ہمارے، اللہ۔ تو بہرحال اس کے بہت سے معنی ہیں، وشاہد ومشہود۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اور ارشاد فرمایا کہ
کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے ملک شام میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جس کی سلطنت ایک جادوگر کے زور سے قائم تھی۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب تو میری موت قریب آ گئی ہے، کسی لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں، تاکہ میرے بعد تیرا ملک جو ہے وہ باقی رہے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا اور وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جانے لگا۔ وہ لڑکا جس راستے سے جاتا تھا اس راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا ایک پادری وہاں رہتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس اللہ کے نیک بندے کی صحبت سے اس لڑکے کا دل روشن ہو گیا۔ دین مسیحی کا جو پادری اور راہب تھا اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس لڑکے کا دل روشن ہو گیا۔ ایک دن راستے میں اس لڑکے نے ایک اسنیک اور ایک بہت بڑا سانپ دیکھا جس نے پورا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر کے اور اس سانپ کو مارا اور یہ کہہ کر اس نے مارا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہو، یہ جو راہب عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے اور عبادت کرتا ہے تیری، اگر اس کا دین سچا ہو تو اس سانپ کو مار دے۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور سانپ کو مارا۔ وہ سانپ مر گیا۔ جب وہ سانپ مر گیا تو لڑکا جو ہے وہ بہت مشہور ہو گیا، بہت اس کی شہرت ہو گئی کہ اتنے بڑے سانپ کو اس نے مار دیا پتھر سے۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ مقبول الدعا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی بیمار اس کے پاس آتا لڑکی کی دعا سے تندرست ہو جاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا۔ خدا کی قدرت کے بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا، معاذ اللہ۔ پھر لڑکی کی دعا سے اچھا بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا۔ جب وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم تو اندھے تھے، تمہیں تو نظر نہیں آتا تھا، اب یہ تم اچھے کیسے ہو گئے؟ تو بادشاہ کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اچھا کر دیا۔ وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے میرے اللہ نے، مجھے میرے رب نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ بولا کہ اے وزیر، میرے سوا تیرا کون رب ہے؟ معاذ اللہ۔ اس نے کہا رب تو میں ہوں، تو تجھے کس نے اچھا کر دیا؟ اور تو یہ دین کہاں سے سیکھ کر آیا؟ تو وزیر نے اس لڑکے کا پتہ دیا اور جب لڑکے سے پوچھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک راہب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا، جو لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اللہ۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کیا سنو۔ بادشاہ نے میرے دوستوں اس راہب کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا وہ مرد مومن و ولی اللہ، اس کو اور وزیر کو، دونوں کو میرے دوستوں آرے کے نیچے رکھ کر کے اس نے ٹکڑے کرا دیے، جس سے لکڑی چیرتے ہیں
اس سے اس راہب کو اور اس وزیر کو اس بادشاہ نے ٹکڑے کر دیے. اللہ. کیوں؟ قصور ان کا کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ بادشاہ کہتا تھا کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، ایک خدا کی پرستش کو چھوڑ دو. راہب نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، وزیر نے بھی کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، جان دے دی، ٹکڑے ہو گئے، لیکن دین کو اس نے نہیں چھوڑا. وزیر کو تو مروا دیا، ٹکڑے کرا دیے، راہب کو بھی ٹکڑے کرا دیا ہے، لیکن اب وہ لڑکا بچ گیا. لڑکے کے متعلق بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس لڑکے کو، اپنی پولیس کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ یہاں سے، اور ماؤنٹین جو ہے پہاڑ، اس کی چوٹی کے اوپر اس لڑکے کو لے جاؤ اور وہاں سے اس کو زور سے دھکا دے دو تاکہ وہ نیچے گر جائے. اللہ اکبر. بتائیے، یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ یہ لوگ دین اسلام پر چلنے والے تھے. خدا کی قدرت دیکھیے کہ امتحان میں جب آدمی مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ کی امداد ہوتی ہے. پولیس اس لڑکے کو لے گئی اور اس پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو جو دھکا دیا. اب آپ بتائیے، پہاڑ کے اوپر سے اتنی دور سے جب دھکا دے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ دھکا دینے کے بعد بھی وہ لڑکا زندہ رہا، اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب بادشاہ اور بھی غصہ ہوا. اللہ اکبر. کیجئے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دینے کے بعد بھی اور پھر وہ زندہ رہا. بادشاہ کو اور غصہ ہوا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا، پہاڑ کے اوپر سے اس کا کچھ نہیں ہوا تو اس کو بیچ دریا میں لے جاؤ کشتی میں، اور بیچ دریا میں جا کر اس کو ڈبو دو. انسان جب خدا کے خوف سے بے پرواہ ہوتا ہے تو جانے یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے اور کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے. خدا کی قدرت دیکھو کہ جو ریزرو باڈی اور جو ریزرو گارڈ اس بچے کو لے کر کے دریا کے بیچ میں گیا تھا، جب دریا کے بیچ میں کشتی پہنچی تو اس پولیس والوں نے اس کو ڈبونا چاہا تو لڑکے نے دعا کی. لڑکے نے جب دعا کی تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ لڑکا بچ گیا اور وہ پولیس والے سب ڈوب گئے. جو ریزرو باڈی گئی تھی ڈبونے کے لیے وہ تو خود ڈوب گئی، اور جس کو ڈبونا تھا وہ پھر بچ گیا. آخر کا لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو اگر مجھے مارنا چاہے گا تو میں تیرے مارنے سے میں نہیں مروں گا. تو نے دیکھا مجھے، تو نے اوپر سے کیا کچھ بھی نہیں ہوا، دریا میں تو نے پھینکا کچھ نہیں ہوا. تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ لڑکا بھی کیسا مومن اور کتنا ہمت والا اور کتنا زبردست وہ لڑکا تھا. اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تو مار سکتا ہے، لیکن تو جس طریقے سے مارتا ہے میں نہیں مار سکوں گا. اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں خود ترکیب بتاتا ہوں کہ تو مجھے کیسے مار. یہ لوگ بھی کیسے ہیں اللہ، ان کے لیے دنیا میں بھی رہنا آسان ہے اور دنیا سے جانا بھی آسان ہے. تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اچھا تو میں ترکیب بتاتا ہوں.
لیکن جب تک میری ترکیب پر تو عمل نہیں کرے گا تو مجھے نہیں مار سکتا. اگر تجھے مارنا ہے تو میری ترکیب پر عمل کر, میں بتاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا سنیے. بادشاہ سے اس لڑکے نے کہا کہ تو سب سے پہلے لوگوں کو جمع کر. دیکھیے اللہ والے اپنی جان دیتے ہیں اور ان کے جان دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے. جان اب وہ خود اپنی جان دینے کی ترکیب وہ خود ہی بیان کر رہا ہے لڑکا کہ تو سب سے پہلے لوگوں کو جمع کر, پھر سب کے سامنے مجھے کھجور کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر مجھے سولی دے دے.